بات ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم طبی طور پہ ان عورتوں کو ناپسند کرتے ہو تو پھر فَآسَان تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یاد رکھو جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو ممکن ہے کہ اللہ نے اسی میں خیر کثیر رکھی ہو۔ بسا اوقات جو ہوتا ہے نا کہ عورت کی بیوی کو اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، انسان کا مزاج ہے نا، اندر کی خواہش ہے، ہر انسان کی تمنا جو ہوتی ہے ہائے کاش میری عورت جو ہے نا بڑی خوبصورت ہو، آپ پاویں کالا کلوٹا ہوئے، دلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میری عورت خوبصورت ہونی چاہیے جی، بے شک خود کچھ بھی نہ کماتا ہو، ٹھیک ہے جی، نکما ہو نکھٹو ہو، اور جس وقت نکاح کر دینا اونچے گھر میں جا رہا ہے، امیر طبقے کی طرف جانا ہے، عورت کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ عورت کو، مرد کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ نکاح کے اندر ایسی عورت کا انتخاب کرتا ہے جو خوبصورت بھی ہو امیر بھی ہو، خود بے شک جو ہے نا بدصورت ہو نکما نکھٹو ہو، یہ اس کی طبیعت کی بات کر رہا ہوں، اس کے مزاج کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ تم نے عورت کا حسن، مزاج اور خوبصورتی اور مال اور دولت اور حسب اور ان چیزوں کو مت دیکھا کرو، اس کا دین دیکھا کرو۔ ہم دین کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ کتنے آدمی ہیں جو عورت کے جو ہے نا اچھی سیرت کو دیکھ کر اس سے نکاح کرتے ہیں، اچھے کردار کو دیکھ کر اس سے نکاح کرتے ہیں۔ فیملی کے اندر عورتوں اپنے کزنوں کو ہم جانتے ہوتے ہیں یہ اچھے مزاج کی عورت ہے، یہ نمازن ہے، یہ جناب اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پابند ہے، یہ فیشنیبل ہے جی، یہ ایسے کرتی ہے جی، اس کا کردار ہے، سارے جانتے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جو عورت خوبصورت ہوگی، دل کو خوبصورت، ہم اسی کے ساتھ نکاح کریں گے، یا اس کی فیملی بڑی امیر طبقے کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، خود اپنے گھر کے اندر اس کو بے شک ایک کمرہ بھی میسر نہ ہو جی مرد کو، لیکن عورت کے ساتھ جب نکاح کرنا ہے تو اونچے طبقے کے ساتھ کرنا ہے۔ ان چیزوں کا خیال کیا کریں، جو آپ کے ہم پلہ ہو نا انہی سے نکاح کیا کریں۔ جس وقت آپ کم درجے والے ہوں مالی اعتبار سے اور عورت آئے گی اونچے درجے والی امیر کبیر، تو پھر معاملات تو خراب ہونے ہیں نا جی۔ اس نے آپ سے مطالبہ بھی کرنا ہے کہ مجھے یہ چیز بھی چاہیے، باپ کے گھر میں تو میں یہ کھانا کھاتی تھی، باپ کے گھر میں تو میں ایسے جو نہ رہتی تھی، باپ کے گھر کے اندر تو میں فلاں خوشبو استعمال کرتی تھی، میک اپ بھی کرتے رہے، گھر میں کیا ہے؟ جب آپ اس کا نان نفقہ صحیح طریقے سے پورا نہیں کر سکیں گے، اس کے اخراجات برداشت نہیں کر سکیں گے، پھر نوبت تو پھر طلاق تک ہی پہنچنی نا، اور کیا ہو۔ اس لیے ہر موقع پہ، خاص طور پہ نکاح کے موقع پہ خوبصورتی نہ دیکھا کریں۔ ہم نے بڑے بڑے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ نکاح کیا ہے، بعد میں آ کے انہی عورتوں نے ان پر ڈنڈا دیا ہے۔ لفظ تو میرے سخت ہے لیکن جو ہے نا یہ حقیقت کے اوپر مبنی بات کر رہا ہوں۔ دیندار عورتوں کے ساتھ نکاح کیا کریں، اللہ اور اس کے رسول کے جو حکموں کی پابند عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کیا کرو۔ اور بڑوں سے بھی گزارش ہے، بزرگوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنی بہو کو تلاش کرنے میں ان عورتوں کا، ان بچیوں کا انتخاب کیا کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پابند ہو اور شرم و حیا ان کے اندر ہو، غیرت ان کے اندر ہو۔ تو یہاں پر یہی بات جو ہے نا وہ ذکر کی جا رہی ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم ان کو طبی لحاظ سے ناپسند کرو تو دیکھ لیا کرو، کیا پتا اللہ نے اس کے اندر خیر کثیر تمہارے لیے رکھی ہو جس کو تم ناپسند کر دے ہو۔ اللہ رب العزت نے ہر بندے کے اندر اچھی صفات بھی رکھی ہیں، بری صفات بھی رکھی، عمدہ چیزیں بھی رکھی۔ ہر بندہ ہر وقت اچھی صفات کے اوپر نہیں عمل کر رہا ہوتا، بعض دفعہ انسان سے ایسے افعال سرزد ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کام ہوتے ہیں۔ ہر وقت اچھی صفات جو ہے نا وہ اس سے سرزد نہیں ہوتی، اچھے کام اس سے سرزد نہیں ہوتے۔ اب جس وقت آپ نے عورت کا انتخاب کرنا ہے مجموعی لحاظ سے دیکھیں اس کے اندر اچھی صفات کا غلبہ ہے یا بری صفات کا غلبہ ہے۔ زیادہ تر اس کے اندر اچھی صفات پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے اچھی ہے عورت۔ جس کے اندر زیادہ تر بری صفات پائی جا رہی ہے، بری عورت ہے۔ غلبے کا اعتبار جو ہے نا وہ کیا کرو۔ اب دیکھو نا، ایک عورت شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی اتنی خوبصورت نہیں ہے جی، مرد کی طبیعت ایسی ہے وہ خوبصورت عورت کو پسند کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں خوبصورت تو نہیں ہے، با اخلاق ہے جی، با کردار ہے جی،
5 وقت کی نماز ہے نا جی، اپنی خامند کی تابع دار اور فرما بردار ہے جی، اس کا ادب اور احترام کرنے والی ہے جی، اس کی خدمت کرنے والی ہے، یہ اچھی ہے۔ یا اس کے مقابلے کے اندر وہ عورت جو شکل اور صورت کے اعتبار سے تو بڑی خوبصورت ہے لیکن بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے جی، کوئی کردار نہیں ہے جی، پتہ ہی نہیں خامند کی خدمت کیسے کرنی ہے، خامند کا ادب اور احترام کیسے کرنا ہے، بڑے چھوٹے کا لحاظ ہی نہیں ہے جی، ساس سسر کا لحاظ ہی نہیں ہے جی، یہ اچھی ہے جس کی صرف رنگت سفید ہے، یا وہ اچھی ہے جس کی رنگت تو سیاہ ہے لیکن با اخلاق اور با کردار ہے؟ یہی بات اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیں نا قرآن میں اللہ نے کیسے کیسے مسائل بیان کیے، ہمارے گھریلو زندگی کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر طبی طور پہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو، دیکھ لیا کرو کہ آسان تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو تم ناپسند کر رہے ہو اللہ نے ممکن ہے اس کے اندر خیر کثیر تمہارے لیے رکھی ہو۔ بعض دفعہ انسان جو ہے نا بڑی خوبصورت عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، اولاد نہیں ہوتی، اس کے مقابلے میں ایک وہ عورت ہے چہرہ کوئی اس کا ہر بندے کی دلی تمنا ہوتی ہے جس وقت بندہ خوبصورت عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اولاد نہ ہو، اس کے مقابلے میں دوسرے کو دیکھتے یار بیوی تو ہوتی ہے ایڈی خوبصورت کوئی نہیں لیکن اولاد جو ہے نا بہت زیادہ ہے جی، تو وہ کیا کہتا ہے کاش میری بھی اولاد ہوتی ہے، حسرت ہوتی ہے۔ یہ جو خوبصورتی ہوتی ہے تو خوبصورتی عورتوں کی یہ نکاح سے پہلے پہلے تک ہوتی ہے، جس وقت نکاح ہو جاتا ہے نا اور بندہ صاحب اولاد ہو جاتا نا پھر عورت کی خوبصورتی کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی، پھر اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ ہو جاتی۔ یہ جذبات پہلے کے نکاح کرنے سے پہلے کے ہوتی ہے کہ میری عورت خوبصورت ہونی چاہیے، یہ خواہشات پہلے کی ہوتی ہے۔ جس وقت ہو جاتا ہے نکاح پھر انسان کی توجہ دوسری طرف جو ہے نا مڑ جاتی ہے، پھر انسان کی توجہ اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف جو ہے نا ہوتی ہے، ان کے نان نفقے کو، ان کے اخراجات کو، ان کی تعلیم و تربیت کے اخراجات کو پورا کرنے کی طرف جو ہے نا ہوتی ہے۔ لہذا ان چیزوں کی طرف جو ہے نا وہ توجہ کیا کریں، ایسی عورت کا انتخاب کریں جس کے اندر خیر کثیر ہو۔ اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے، عقل سلیم کے ذریعے آپ خیر کثیر کو پہچان سکتے ہیں، کس کی صفات جو ہے نا وہ اچھی ہیں۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، پس اگر تم طبی طور پہ اپنی عورت کو ناپسند کرو بھی تو خیال کیا کرو کس کے اندر جو ہے نا اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے، جس کے اندر خیر کثیر رکھی ہے بس اسی کے ساتھ جو ہے نا پھر نباہ جو ہے نا کرنے کی کوشش کیا کرو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ایک